الرحیم۔ حضرات، ہمیں سب سے پہلے قرآن اور حدیث کو ماننا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو اولی الامر ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو پلٹو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث پاک میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کے سامنے ایسا آ جائے کہ سمجھ سے باہر ہو تو پھر آپ اس مسئلے کا حل قرآن حدیث میں تلاش کرو۔ قرآن میں ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کو ہے قیامت کا علم۔ یہاں اللہ نے لفظ بے شک نازل فرمایا، انا شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ان اللہ عنده، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کے پاس ہے علم الساعہ، قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل کیا ہوگا۔ اسی لیے انشاءاللہ کہنے کا حکم ہے۔ اس میں ایک خاص بات بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے کے مطلب آج تک میں نے کسی بھی بریلوی سے یا کسی بھی دیوبندی سے یا کسی بھی اتاری سے یہ کہتے نہیں سنا کہ انشاءاللہ و رسول، ماشاءاللہ و رسول۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دیوبند بریلی والوں میں دونوں میں مماثلت ہے، اس معاملے میں دونوں اس عقیدے برابر ہیں کہ دونوں انشاءاللہ ہی کہتے ہیں، دونوں ماشاءاللہ ہی کہتے ہیں۔ اگر کسی نے اس طرح سے کہا ہو انشاءاللہ و رسول، ماشاءاللہ و رسول، تو مجھے بتایا کہاں کہا، اور تقریروں میں کب کہلوایا، قوم سے کیوں نہیں کہلوایا۔ یہ دیکھیے آپ، اب خاص بات بتاؤں، یہ ہے الملفوظ، یہ چھپی کہاں سے، دہلی سے چھپی ہے، ادبی دنیا مٹیا مل دے رہی، ادبی دنیا مٹیا مل دے رہی۔ یہ دیکھو آپ، اس میں لکھا ہے صفحہ 90 میں، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 90 ہے۔ یہ دیکھو آپ، پڑھو آپ، اس میں پڑھ لو اچھی طرح سے، میری بات مت مانو آپ، پڑھو اس میں کیا لکھا ہے۔ سوال عرض، قیامت کب آئے گی، امام مہدی کا ظہور، امام مہدی کب ہوگا۔ ارشاد دیا قیامت کب ہوگی اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت ہی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، کسی ایک پر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یہ جس پر چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ، پڑھتے جائیے۔ اب کسی نے بتایا کہ قیامت 1000 ہجری تک آ جائے گی، کسی نے بتایا کہ 1300 ہجری تک۔ اب اس کے بعد خاص بات بتاؤ، اسے بھی 26 برس گزر گئے، یعنی 1300 ہجری میں جس نے بتایا تھا 26 ہوگا وہ زمانے، اور حلول قیامت تو قیامت اشراط کبریٰ میں سے کچھ نہ آیا۔ امام مہدی کے بارے میں اب یہ خاص بات سنو، میں نہیں کہہ رہا، یہ فاضل بریلوی لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 90 دیکھ لو، پڑھو آپ، کتاب منگوا، صفحہ 1 جلد اول ہے۔ امام مہدی کے بارے میں بہت غور سے سننا، امام مہدی کے بارے میں احادیث بکثرت، یعنی خود اقرار کر رہے ہیں کہ بہت حدیثیں ہیں اور متواتر ہیں، یعنی کنٹینیوس ہیں، مگر ان میں، اب سن لو آپ، یہ میں نہیں لکھ رہا، خود لکھ رہے ہیں، مگر احادیث میں، یہ لکھ رہے ہیں احادیث بہت ہیں متواتر ہیں، مگر ان میں یعنی حدیث میں، احادیث میں یعنی ان میں یعنی حدیثوں میں کسی وقت کا تعین نہیں، یعنی حدیث میں کسی وقت کا تعین نہیں کہ امام مہدی اس سن میں تشریف لائیں گے۔ صاف لکھا، یہ لکھ رہے ہیں نا، امام مہدی کے بارے میں حدیث بکثرت متواتر ہے، مگر ان میں کسی وقت کا تعین نہیں۔ اب دیکھو آپ، اور بعض علوم کے ذریعے سے، بعض، یہ صفحہ 91، بعض علوم کے ذریعے سے، یعنی ان کو اتنا علم ہے، یہ لکھ رہے ہیں فاضل بریلوی، یعنی ان کو اتنا علم ہے فاضل بریلوی کو، یہ خود اپنے علم کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اور بعض علوم کے ذریعے سے مجھے ایسا خیال گزرتا ہے کہ شاید
شاید کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض علوم کے ذریعے سے مجھے ایسا خیال گزرتا ہے کہ شاید 1837 ہجری میں کوئی اسلامی سلطنت باقی نہ رہے اور 19 ہجری میں امام مہدی ظہور فرمائیں۔ اب اندازہ لگاؤ، جب اللہ کے رسول نے امام مہدی کے آنے کے بارے میں سن نہیں بتایا، خود لکھ رہے ہیں امام مہدی کے بارے میں احادیث بکثرت متواتر ہے، مگر ان میں کسی وقت کا تعین نہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کوئی ہو جائے گا دنیا میں؟ اللہ اکبر۔ اور ادھر لکھ رہے ہیں مجھے پتہ چلتا ہے بعض علوم کے ذریعے، یعنی آپ کو اتنا علم ہے کیا؟ فاضل بریلوی کو اتنا زیادہ علم ہے کہ بعض علوم کے ذریعے سے خیال گزرتا ہے کہ شاید 1837 ہجری میں کوئی اسلامی سلطنت نہیں رہے گی، 19 ہجری میں امام مہدی ظہور فرمائے۔ استغفر اللہ ربی العالمین۔ اگر یہی باتیں بتا دو کہ یہ ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، بھائی حدیث شریف کے مقابلے میں لکھ رہے ہیں نا اپنا خیال۔ یہ دیکھو اب یہ دیکھو مسجد کا ذکر ہے یہاں۔ سوال عرض وہابیوں کی مسجد بنوائی مسجد ہے کہ نہیں؟ ارشاد کفار کی مسجد مثل گھر کے، ایک دم کفار لکھ دیا جی۔ بھائی یہ کیا مطلب ہے؟ اب عرب کی حکومت کو یہاں کے بریلی حضرات وہابی مانتے ہیں کہ وہابی حکومت ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وہابیوں کی بنوائی مسجد ہے کہ نہیں؟ تو کفار کی مسجد مثل گھر کے۔ تو مدینہ شریف کی تعمیر، مسجد نبوی کی تعمیر کس نے کی؟ سب اسی حکومت میں ہوئی ہے جو ابھی موجودہ دور میں چل رہی ہے، 80 سال 100 سال سے۔ اسی دور ترکی حکومت میں اتنی بڑی نہیں تھی مسجد نبوی، ابھی بنی ہے 50-60 سال پہلے۔ اور تو اب یہ بتاؤ کیا لکھ رہے ہیں؟ وہابیوں کی مسجد بنوائی مسجد ہے کہ نہیں؟ ارشاد کفار کی مسجد مثل گھر کے، استغفر اللہ، یعنی گھر کی طرح۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تمام مسجد اللہ کے لیے ہیں۔ اگر قادیانی بھی مسجد بنوائے گا، جبکہ قادیانی کو نہ دیوبندی مسلمان مان لینا، بریلوی نہ اہل حدیث، اگر وہ بھی مسجد کہیں بنواتا ہے کسی بھی علاقے میں، جے پور میں، کوٹہ میں، کانپور میں، لکھنؤ میں، تو ہم اس کو مسجد ہی کہیں گے، گھر نہیں کہیں گے، مسجد ہی کہیں گے کہ وہ اللہ کے لیے بنائی اس نے۔ اب باقی عقیدہ کا معاملہ اس کا ہے، مسجد کا تھوڑی کوئی عقیدہ کوئی مذہب ہوتا ہے، مسجد کا کوئی عقیدہ کوئی مذہب تھوڑی ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسجد بنوائے گا، شیعہ مسجد بنوائے گا تو ہم یہی کہیں گے مسجد ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گھر ہے۔ استغفر اللہ ربی العالمین۔ اس کی بھی شیعہ کی بنوائی مسجد کوئی مسجد کہیں گے، قادیانی کی بنوائی ہوئی مسجد کہیں گے۔ تو یہ دیکھو اس طرح کی باتیں اگر کوئی لکھے تو وہ قطعی نہیں مانی جائے گی، جو قرآن کے خلاف ہے۔ یہ دیکھو عرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اے خداوند عرب کہہ کر ندا کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اے خداوند عرب ارشاد کر سکتے ہیں۔ خداوند عرب کے معنی مالک عرب۔ اچھا دیکھو صفحہ 104 حصہ اول ہے، دیکھو یعنی ایک وقت میں ایک بلی کئی جگہ حاضر ہو سکتے ہیں۔ اس کا جواب دیا ایک کوکر ہو سکے گا ایک وقت میں ایک بلی کئی جگہ، یعنی وہ حضرت فتح محمد صاحب سے 10 جگہ تشریف لے جانے کا وعدہ کیا تھا مریدوں سے۔ تو فرمایا کہ صفحہ نمبر 104 فرمایا کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا۔ کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا۔ کس نے دیکھا؟ کس مسلمان نے دیکھا؟ کس مسلمان کی گواہی ہے کہ کرشن کنہیا کو ہم نے دیکھا کئی سو جگہ؟ اور غیر مسلم کی گواہی تو وہ الگ بات ہے، مسلمان کی گواہی بھی معتبر نہیں جب تک کہ وہ شریعت کا پابند نہ ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کرو۔ فاسق کیسے کہتے ہیں؟ جو نمازیں نہیں پڑھے، فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے، بہت بڑا فاسق فاجر ہے، بلکہ قریب اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی، اور جو رات دن نماز چھوڑا وہ کیا ہوا؟ یہ جو ایک حدیث سناتے ہیں کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ان سے میرا سوال ہے کہ جو رات دن نماز چھوڑا ان کو تم جنتی بنا رہا ہو؟ استغفر اللہ ربی العالمین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الجفا کل الجفا والکفر والنفاق، ظلم پر ظلم ہے، کفر اور نفاق ہے جو مؤذن کی آواز سنے، من سمع منادی اللہ، مؤذن کی آواز سنے ینادی الی الصلاۃ، کہ وہ نماز کے لیے بلاتا ہے، فلاجبوا، پھر حاضر نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے، بلکہ ظلم پر ظلم فرمایا الجفا کل الجفا، ظلم پر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق، کفر ہے اور نفاق ہے۔ اب یہ کیا مطلب بتاتا ہے؟ کفر کے قریب ہو گیا، یعنی بچانے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے کہہ دیتا ہے کفر کے قریب ہو گیا۔ تو ایک نماز چھوڑنے میں قریب ہوا نا، اگر اس کا ہی بتاؤ مطلب مان لیں تو ایک نماز چھوڑنے میں ہوا، جو رات دن 5 ٹائم کی نماز چھوڑا ہو کیا ہوا؟ یہ مقرر بے نمازی کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ تم جنتی ہو، یعنی رات دن نماز چھوڑو جنتی ہو، جمعہ پڑھو جنتی ہو، عید بقرعید پڑھو جنتی ہو۔
اور جو رات دن نماز پڑھیں عرب کے لوگ، مصر کے لوگ، مکہ شریف مدینہ شریف کے لوگ، سہارنپور کے لوگ، نتوا کے لوگ، ان کو نعوذ باللہ من ذالک وہ ایک حدیث بتا کر کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، سب کو جہنم ہی بنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھو اب کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا۔ فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو کیا تعجب ہے؟ ایک ولی کے لیے کوئی ضرور تھوڑی کم کرشن کنہیا کی دلیل ہے۔ یہ صفحہ 104، یہ دیکھو صفحہ، یہ دیکھو آپ ارشاد کیا عرض سوال، غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ ارشاد بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں ہو سکتے، صفحہ نمبر 104، یہ جلد اول ہے، حصہ اول۔ بغیر غوث کے، اور بتاؤ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں ہو سکتے۔ اب یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کو یہ لوگ کیا مانتے ہیں بریلوی حضرات؟ کیا غوث مانتے ہیں، قطب مانتے ہیں یا ابدال مانتے ہیں؟ جبکہ آدم علیہ السلام تو نبی ہیں۔ اور اگر یہ میں مان لو فرض کر لو، جیسے تہذیب الناس نے لکھا ہے، بالفرض اگر تسلیم کر لو، مان لو جیسا کہ اس میں تہذیب الناس کی بات، اگر بالفرض تسلیم کر لو بریلوی حضرات کے حساب سے آدم علیہ السلام درجہ غوث پر تھے، تسلیم کر لو، ویسے تو نبی تھے، سب سے پہلے نبی ہیں دنیا میں تشریف لانے والے۔ اگر ان کے حساب سے فرض کر لو کہ درجہ غوث پر بھی تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین و آسمان قائم تھے۔ یہ تھوڑی کہ آدم علیہ السلام کی تشریف لانے کے بعد زمین و آسمان قائم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف نہیں لائے تھے جبھی زمین و آسمان قائم تھے۔ اس میں کیا لکھا؟ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ جب روحیں اللہ نے پیدا فرما دی تھی، جب دنیا میں کوئی آدمی کا وجود ہی نہیں تھا، جب بھی اللہ نے زمین آسمان قائم فرما دیا تھا، آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا، اور زمین آسمان پہلے سے ہی قائم تھی۔ ایسی باتیں کون مانے گا تھا؟ کیا ہے وہ کوئی بھی لکھے، اپن نہیں مان سکتے ایسی باتیں۔ یہ دیکھو اب دیکھیے آپ غوث کے بارے میں لکھا، اب یہ دیکھو آپ، یہ صفحہ 105، غوث اکبر و غوث ہر غوث، جبکہ غوث اعظم کا لقب پیران نبی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور غوث علی شاہ قلندر پانی پتی، حضرت غوث علی گوالیاری، حضرت غوث علی شاہ صاحب پانی پتی، حضرت نجم الدین غوث الدین قلندر، جن کا پتہ نالچھا اندور کے پاس میں وہاں گیا ہوں، الحمدللہ بہت بڑی عمر ہوئی جن کی۔ تو یہ تو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو افراد ہوئے ان کو یہ درجہ حاصل ہے، غوث اکبر و غوث اعظم و غوث کا۔ تو یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ غوث اکبر و غوث ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صدیق اکبر حضور کے وزیر دست چپ تھے اور فاروق اعظم وزیر دست راست۔ اب یہ بتاؤ آپ کہ یہاں لکھنا یہ چاہیے تھا کہ تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب غوث اکبر و غوث ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ صفحہ 105 حصہ میں۔ اب دیکھو آپ دو تین باتیں بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھو آپ 2 منٹ اور دیکھ لو آپ، 2 منٹ 15 منٹ کی ہو جائے بس۔ یہ دیکھیے آپ، یہ کیا لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد، کسی کے انتقال کے بعد مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خام زیارت اقدس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زیارت سے مشرف ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں۔ اور علامہ طاہر القادری نے اگر ٹکٹ والا خواب بیان کر دیا تو اس کے بارے میں لوگ زبانیں نکالتے ہیں کہ ٹکٹ والی بات کو لے کر کے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں، یہ دیکھو دونوں طرف کی بات دیکھو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ گھوڑے پر تشریف لے جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ حضور کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے۔ اب فاضل بریلوی ایک دم بیچ میں کیسے آ گئے؟ یہ سمجھ سے باہر بات ہے، ایک دم ان کا بیان بیچ میں سے کیسے آ گیا؟ یہ آ گیا الحمدللہ۔ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا، یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا۔ اب یہ دیکھیے آپ، یہ اس طرح کی بات ایک دو اور بتا دیتا ہوں تاکہ بات کنفرم ہو جائے۔ ایک دو باتیں نہیں، اس میں آپ پوری کتاب پڑھو، اور پوری کتاب پڑھو گے۔ یہ دیکھو آپ صفحہ نمبر 27 حصہ سوم، یہ کیا لکھا ہے؟ یہ علامہ عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب، بتاؤ پوری کتاب میں کیا لکھا ہے اس بارے میں، اس روایت کے بارے میں۔ یہ آدھی ادھوری سی کاٹ چھانٹ کر کے نکال کر کے پبلک کو جو ہے کہ بتانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ پوری بات جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، فرماتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اگر اتنی بات کسی کو بتا دو تو آدمی گمراہ ہو جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ یہ پوری کنفرم ہو گئی بات۔
اب یہاں پر علامہ عبدالباقی کی پوری کتاب کا حوالہ دیتے نا، انہوں نے اس بارے میں، اس روایت کے بارے میں لکھا کیا ہے، اس کو انہوں نے صحیح مانا ہے یا ضعیف مانا ہے، انہوں نے لکھا تو ہوگا، ہم بھی مانتے لکھا ہوا، لیکن اس پر کیا تبصرہ کیا ہے، علماء کی کیا رائے، اتفاق ہے کہ نہیں اس عبارت کے اوپر لکھا ہے۔ علامہ عبدالباقی کا حوالہ دے دیا خالی، اور یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی، میں کہہ رہا ہوں یہ عبارت لکھنے کی کیا ضرورت تھی، اگر ان کی کتاب میں تھی بھی تو کیا ضرورت تھی۔ یہ لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم کے رحمۃ اللہ۔ اب بتا تمام انبیاء کرام کی بیویوں کو کون ہے دیکھنے والا؟ صحابہ کرام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نہیں دیکھا، اس میں صاف لکھا ہے انبیاء علیہ السلام قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ اب یہ شباشی کے معنی ملاقات کے لیتے ہیں، چلو مان لیے تم اپنے ساتھ میں ملاقات لیتے ہو، لیکن آدمی کا ذہن کدھر جائے گا؟ دوسری بات، یہ کون ایسے بزرگ ہیں جو تمام نبیوں کی بیویوں کو دیکھ رہے ہیں؟ پھر انبیاء کرام کی بیویاں جب ان کی قبور میں چلی گئیں تو پھر اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے مزار پر جا کر فاتحہ پڑھی جائے کہ نہیں پڑھی جائے ہیں؟ اور یہ پیش کرنے والا کون ہے؟ یہ لکھا ہے ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہے، کون ہے پیش کرنے والا؟ ارے اس طرح کی باتیں نہیں مانی جاتی صاحب۔ ایک کتاب نکالنا اس میں سے، وہ فتح شاہی بخاری، بڑی کتاب ہے، موٹی کتاب، فتح نکال لیں گے، فتح شاہی، ہاں یہی والی ہے۔ اب یہ دیکھو میری بات مت مانو تم، تو ان کی تو مانو۔ یہ 20 منٹ میں بات کنفرم ہو جائے گی، 3 منٹ رہ گئے۔ یہ دیکھو فتح شاہی بخاری، میری بات مت مانا۔ یہ فاضل بریلوی کے پوتے شاگرد ہیں، مفتی شریف الحق امجدی۔ یہ کہاں سے چھپی ہے سب لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو آپ، یہ دیکھو کہاں سے چھپی ہے، سب کلیئر کنفرم کیا جائے بات۔ یہ دیکھو آپ، یہ میں نے، یہ دیکھو سب بتاتا ہوں میں ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہوں، بات میں نہیں کر رہا، میں اپنی طرف سے میری بات کو مت مانو۔ جو اس میں لکھا ہے علامہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب نے کیا لکھا ہے، جو اسی کتاب کے بارے میں، الملفوظ کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں کیا لکھا ہے، یہ دیکھو۔ یہ الملفوظ اور احکام شریعت میں ہے، لیکن الملفوظ کا جو حال ہے، یہ دیکھو آپ تھوڑا صاف دکھاؤ پبلک کو۔ ہاں، الملفوظ کا جو حال ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں، یعنی بہت سارے علماء جانتے ہیں الملفوظ کے اندر جو کمیاں ہیں۔ الملفوظ کا جو حال ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں، یعنی بہت سارے علماء ہیں، لیکن اس میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں، چھپائی کی نہیں بتائیں انہوں نے کہ چھپائی کی ہیں، غلطیاں ہیں اس میں، سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں۔ احکام شریعت ایک میلاد خواں کی جمع کردہ ہے، یہ دیکھو صاف لکھا ہے سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں، یعنی اس میں چھپائی کی نہیں بتائیں، پھر 100 سال سے اب تک کیسے غلط چھپ رہی ہے؟ چھپائی کی کہیں دکھائی نہیں، اس میں کہیں دکھ رہی نہیں چھپائی۔ یہ دیکھو آپ فتاوی، یہ مائک کے بارے میں جو فتویٰ تھا مفتی اعظم ہند کے بارے میں لکھا ہے، پہلے انہوں نے جائز کا فتویٰ دیا تھا کہ مائک سے نماز ہو جائے گی۔ یہ دیکھو آپ، یہ بھی دیکھو آپ، صفحہ 39 دیکھو، مفتی اعظم ہند کے فقہ کا مقام ہے، یعنی فقہ کا مقام بلند ہے، جو بھی لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ پہلا فتویٰ جواز کا تھا، یہ لکھا ہے مفتی اعظم ہند کا کے مطابق آپ کا پہلا فتویٰ مائک سے نماز پڑھنے کا جواز کا تھا، دوسرا عدم جواز کا تھا۔ پہلا فتویٰ یہ لکھا نا، یعنی مفتیان کے فتووں میں بھی اختلاف ہے، خود آپ کے فتووں میں بھی اختلاف تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا پہلا فتویٰ جواز کا تھا مائک سے، دوسرا عدم جواز کا۔ یہ صفحہ 39 ہے، یہ فتح شارح بخاری سے۔ اب میں آپ کو 2 منٹ میں اور بتا دیتا ہوں، 2 منٹ رہ گئے، یہ دیکھو آپ، یہ 2 منٹ ہو گئے۔ یہ صفحہ 8 ہے، یہ وصایا شریف ہے، اسی میں شامل کر دی گئی ہے الملفوظ میں وصایا شریف۔ رضا حسن و حسین تم سب محبت اتفاق سے رہو، اور حتی الامکان شریعت نہ چھوڑو۔ شریعت میں سب کچھ ہے، نماز روزہ زکوٰۃ ہے، سب کچھ شریعت میں ہی تو سب کچھ ہے۔ یہ لکھا ہے حتی الامکان، لکھنا یہ چاہیے تھا کہ شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنا، جیسے تمام اولیاء صحابہ کرام شریف پر مضبوطی سے قائم رہنا شریعت پر، جیسے صحابہ تابعین ہے، اس پر لکھا گیا حسن حسنین محبت حتی الامکان اتباع شریعت میں چھوڑو، یعنی جہاں تک ہو سکے حتی الامکان میں جہاں تک ہو سکے۔ پھر اس کے بعد لکھا اپنا دین، اپنے مذہب کے بارے میں کلیئر کر دیا، اور میرا دین و مذہب، جب شریعت میں سب کچھ ہے تو اپنا دین و مذہب یہ کہاں سے آ گیا؟ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے، یہ بھی نہیں لکھا کہ جو اولیاء اللہ نے لکھا، شیخ عبدالحق صاحب نے لکھا ہے وہ میرا دین ہے، جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ میرا دین ہے، جو اور بڑے بڑے ولیوں نے امام بخاری نے لکھا وہ میرا دین ہے، نہیں، یہ لکھا ہے میرا دین و مذہب جو میری کتب سے، میری کتابوں کی خیر لگا دی، میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔
شریعت پر نہیں، شریعت پر لکھا حتی الامکان عمل کرنا، اپنے دین پر اپنی کتابوں کے بارے میں لکھا میری کتابوں سے، میری کتب سے، یہ نہیں کہ اولیاء کرام کتاب پڑھنا، میری کتابیں پڑھنا اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اب یہ بتائیے کہاں تک یہ باتیں ہضم کی جائیں گی؟ خیر غلطیاں سب میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرما، بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔